مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ تمام ویوز کو مبشرانہ راستی کا سلام۔ اور یہ غزل جو کہ صلیب کے حوالہ سے ہے، میں آپ ویوز کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ میری سولی اٹھائی اس نے، میری سولی اٹھائی اس نے، کہ راہ تھی میری نبھائی اس نے، کہ راہ تھی میری نبھائی اس نے۔ میں تھی غور گناہ میں لیکن، میں تھی غور گناہ میں لیکن، کہ جان میری بچائی اس نے۔ مہک ہے میرے مسیح کی ہر سو، مہک ہے میرے مسیح کی ہر سو، کہ دنیا میری سجائی اس نے، کہ دنیا میری سجائی اس نے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، یہ بات ہم کو بتائی اس نے، یہ بات ہم کو بتائی اس نے۔ ہے راستی وہی جان میری، ہے راستی وہی جان میری، کہ جان میری بچائی اس نے، کہ جان میری بچائی اس نے۔ میری سولی اٹھائی اس نے، کہ راہ تھی میری نبھائی اس نے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں، اور اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ روئے زمین پر خداوند نے ہمیں زندہ رکھا تاکہ ہم اس کے پیغام کو، اس کے نام کی تعریف کریں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزوں کے ایام سے نکل چکے ہیں، اور پام سنڈے، گڈ فرائیڈے ہم سیلیبریٹ کر چکے ہیں۔ اب جب کہ ہم عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، منانے والے ہیں، اور پوری دنیا میں اس بات کی خوشخبری پھیل چکی ہے کہ مسیح یسوع جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم مسیحیوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ خداوند مسیح یسوع دنیا میں آئے اور اپنے خدا باپ کے منصوبہ کو پورا کیا، اور بنی انسان کے لیے جو اس نے کفارہ دیا ہے، بنی انسان کے لیے مسیح یسوع نے جو اپنا خون بہا کر فدیہ دیا ہے، اس بات کے لیے ہم نہایت خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اپنے قیمتی خون سے اس نے ہمیں مول لے کر ہمیں نیا بنا دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جس کی اہمیت کو ہمیں جاننے کی نہایت ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ تک خداوند کے زندہ کلام کے پیغام کو آپ تک پہنچاؤں، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارے دھیان، ہماری سوچیں ایک ہو جائیں، اور ہم بہتر طور پر خداوند کی تعریف میں آگے بڑھیں اور اس کے پیغام کو بآسانی سمجھ سکیں۔ خدا باپ، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرے زندہ جلالی نام کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ تیرا نام سب ناموں میں اونچا ہے۔ خداوند، اس بات کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے روئے زمین پر ہمیں زندہ رکھا، اور خداوند تو نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم عید قیامت المسیح کو دل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں۔ اور خداوند، اب جب کہ ہم تیری آواز، تیرا پیغام، تیری زندہ آواز لوگوں کے گوش گزار کروں تو یہ محض سننے والے نہ ہوں، بلکہ خداوند تیرا کلام ان کی زندگیوں میں اثر کرے اور وہ عمل کرنے والے ہوں، اور تیرا کلام ان کی زندگیوں کو اٹھا کھڑا کرے، اور جو جانیں مردہ ہو چکی ہیں اے خدا پھر سے تو نے زندہ کر اپنے پاک روح کی معموری سے، اپنے کلام کی بدولت، اپنے نام کی بدولت تو انہیں اٹھا، انہیں بیدار کر۔ اے میرے خداوند، ہم ایک دوسرے کے لیے بھی باعث برکت ہوں، اور ایک دوسرے کے لیے اٹھانے کا سبب بنے، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، اور تیرے نام کی گواہی دے کہ دیکھو مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ بس خدا پاک روح میری سوچوں کو، خیالوں کو اپنی طرف متوجہ کر کہ بولنے والی میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہو، اور تیرا پاک روح زندگیوں میں کام کرے۔ ہمیں پیچھے کر، خود آگے بڑھ، اور سب کچھ مانگتی ہوں تیرے زندہ جلالی اپنے خداوند یسوع ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تمام باتوں کے لیے، اس پورے مہینہ کے لیے، روزوں کے تمام ایام کے لیے، اور پھر پام سنڈے اور گڈ فرائیڈے کی عبادات کو جو ہم نے منایا، خداوند کی عبادت کی، شکر گزاریاں کی، ان تمام باتوں کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ سو عزیز بہن بھائیوں، اب ہم عید قیامت المسیحی خداوند کے نام کا منانے والے ہیں۔ مسیح یسوع جی اٹھے ہیں، اور اس بات کو ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیات سے لے کر 7 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ متی 28 باب پہلی آیت سے ہم 7 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہیں،
اور سبت کے دن ہفتہ کے پہلے دن پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو رکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ خدا پاک روح کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہالےلویا! یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو ہم مسیحیوں کے لیے ہے، اور یوں تو یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ مسیح یسوع پوری دنیا کے لیے صلیب پر چڑھے، نجات لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، محبت کا، مخلصی کا، ابدی زندگی کا، اور ابدیت کا باپ ہے وہ، سلامتی کا شہزادہ ہے وہ، اور اس پیغام کو خدا نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور اسی طرح جب دیکھتے ہیں کہ صبح ابھی سورج نکلا نہیں ہے، لیکن وہ عورتیں جو یسوع مسیح سے محبت رکھتی تھیں اس کے دیدار کے لیے صبح سویرے نکلیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ناصری قبر میں ہے یا نہیں۔ ان کا ایمان تھا کہ یقیناً خداوند اپنے کہے قول کے موافق جی اٹھا ہے، کیونکہ وہ قدرت میں قادر ہے اور اس کے کوئی قول، کوئی بات بے مقصد، بے فائدہ ہرگز نہیں ہے۔ اور اس محبت کو لے کر، اس روحانی جذبہ کو لے کر وہ یسوع مسیح کی صلیب قبر کی جانب بڑھتی ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ہمارا خداوند جی اٹھا ہے۔ اور ایک بات ان کے ڈر میں تھی، وہ پریشان تھی کہ اتنا بڑا پتھر چٹان کے منہ کے آگے رکھا ہوا ہے، قبر کے منہ کے آگے رکھا ہوا ہے، کون ہٹائے گا؟ لیکن ان کی اس پریشانی کو، اس گھبراہٹ کو خدا نے دور کیا اپنا فرشتہ بھیج کر۔ اور جب فرشتہ ان کی صورت کو دیکھتا ہے، بہنوں کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اور وہ جو ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہ ہمارا خداوند کہاں ہے، کیونکہ کفن ہی کفن ہے، یسوع نہیں ہے، تو پھر ایک نوید فرشتہ سناتا ہے، کس کو ڈھونڈتی ہو؟ جس کو ڈھونڈتی ہو وہ تو جی اٹھا ہے اور وہ یہاں نہیں ہے۔ آؤ وہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ ہالےلویا! ایک ایک الفاظ، ایک ایک بات بابرکت ہے اور جلالی ہے اور شادمانی سے بھری ہوئی ہے، اور میرا دل اس بات سے نہایت خداوند کے حضور میں شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خداوند نے ہمیں اپنے مول لے کر خریدا ہے، اور ہم مسیحی شاہی فرقوں کا قلعہ ہیں اور ہم اس کے خون خریدا ہے۔ آج اس کا پیغام، اس کے نوید انجیل کی بشارت ہم دنیا کو سنا رہے ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ ہے۔ اور جب یہ پیغام انہوں نے سنا تو وہ جا کے چھپ نہیں گئی، بلکہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ وہاں سے بھاگیں اور جا کر شاگردوں کو بتاتی ہیں، بھائیوں کو بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، یسوع مسیح قبر میں نہیں ہے۔ اور پھر بھائی بھی آ کر دیکھتے ہیں کہ جو پیغام، جو نوید، جو خوشخبری بہنوں نے ہمیں بتائی ہے وہ در حقیقت کیا ہے۔ اور یہ حقیقت، یہ سچائی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ پوری دنیا اس سچائی کو سمجھتی ہے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے، اس کی صلیب بھی خالی ہے، اس کی قبر بھی خالی ہے۔ ہالےلویا! اور وہ آسمانوں پر چڑھ گیا، اب پھر سے آئے گا اپنے دلہن کو لینے، اپنے لوگوں کو لینے۔ لیکن وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں مسیح یسوع کی بشارت کو، انجیل کو، اس کے پیغام کو، اس کے کلام کو اپنے دل میں، اپنی روح میں رکھے ہوئے ہیں، اور میں سننے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، کیونکہ وہ مسیح یسوع سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہنوں کی جو محبت تھی اپنے خداوند کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے شافی کے لیے، وہ صبح سویرے ابھی سورج بھی نہیں نکلا، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، ابھی اندھیرا ہے، لیکن وہ نکل پڑی ہیں۔
उन्हें दुनिया की फ़िक्र नहीं की, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं की, लेकिन उनके अंदर तड़प थी मसीह यीशु की मोहब्बत। अगर आज भी यीशु को आप ज़िंदा देखना चाहते हैं तो रूहानी आंखें रखनी होगी। आज भी आप यीशु के लिए मोहब्बत रखते हैं तो यीशु के लिए तब्दील होना पड़ेगा। यीशु के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में गवाही रखनी होगी, यीशु के लिए हमें जीना होगा और पौलुस की मानिंद ये कहना होगा कि मैं ना रहा, मसीह मुझ में ज़िंदा है। और यूं हम सांसें लेते रहें और हम रहे मुर्दा तो ये महज है। क्योंकि देखिए मुकाशवा में भी खुदावंद ने फरमाया, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जो यूहन्ना पर उतरा, और यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और इन चीज़ों को जो बाकी है, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। तो देखिए जब हम खुद ज़िंदा नहीं हैं तो हम कैसे खुदा के ज़िंदा कलाम को समझ सकते हैं। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने फरमाया मैं तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। जब हम खुद ज़िंदा नहीं हैं तो हम ज़िंदा खुदा की आवाज़ को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम रूह है, और जब तक हमारे अंदर रूहानी रूह नहीं होगा, रूहानी समझ नहीं होगी, रूहानी बेदारी नहीं होगी, हम कैसे खुदावंद उन कलमात को, उन कलाम को, उस बातों को, उन मौज़ों को समझ पाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस साल जिन जानों ने अभी तक तौबा नहीं की, इस साल इस वक्त जिन जानों ने मसीह यीशु के ताबे ख़ुद को नहीं किया, वो ज़रूरत इस बात की है कि यीशु के करीब आएँ, यीशु के सलीब के करीब आएँ, खुदावंद के करीब आएँ, उसके कलाम को समझें, शख्सी तौर पर अपनी दुआया ज़िंदगी रखें और अपने अंदर बेदारी रखें। बेदारी तब आएगी जब आप दुआ करेंगे, जब आप खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखेंगे, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ध्यान रखते हैं, और फिर आपकी मोहब्बत, आपकी रफ़ाकत खुदावंद के साथ मिलाप होगा, बढ़ेगी, और खुदावंद अपनी बरकतें, अपनी नेमतें, अपने रूह के फल हमारी ज़िंदगियों में उंडेलेगा। और ये ज़िंदा होने की अलामत है कि जब हम बेदार हो जाते हैं, हम सोए नहीं बल्कि हम बेदार रहें, हम जागते रहें, हम गफलत में ना आएँ। और पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये कहा है कि मैं ना रहा, मसीह मुझ में ज़िंदा हो चुका है। आप देखिए पौलुस की ज़िंदगी, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ खुदावंद के नाम की और अपना हर वक्त खुदावंद को दिया, और खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए। आज भी खुदावंद अपने नबियों के वसीला, अपने बेटे बेटियों के वसीला, अपने लोगों के वसीला काम करना चाहता है, लेकिन उस वक्त होगा जब हम अपनी ज़िंदगी को मसीह के ताबे करेंगे। आपने पौलुस की तरह गवाही देनी है, आपने इन औरतों की तरह गवाही देनी है पूरी दुनिया में, दिलेरी के साथ, रूह के साथ, सच्चाई के साथ, ईमान के साथ, मजबूती के साथ, कि हमारा मसीह जी उठा है। और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारा खुदावंद मालिक दो जहान ज़िंदा है, उसकी कब्र खाली है, और इस फ़ख्र पर हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इब्लीस को शिकस्त हो चुकी है, हालेलुया। इब्लीस गिर चुका है, उसकी सारी मकारियाँ, सारी चालाकियाँ जितनी भी थी कि यीशु सलीब ना उठाए, बनी इंसान की निजात का सबब ना बने, और इंसान जो है वो दोज़ख में जाए, इंसान दलदल में रहे, इंसान गुनाहों में रहे, क्योंकि इब्लीस इंसानों को हलाक करना चाहता है, घरानों के ईमानदारों को हलाक करना चाहता है। लेकिन हमारा एक अच्छा चरवाहा जिसने मेरी खातिर, आपकी खातिर, आपके घराना की खातिर अपनी ज़िंदगी के लिए निजात दी, अपना खून बनाकर फिदिया दिया है, और अगर आज भी उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को ना सुने तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, हम अपने खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, हम एक मसीही हैं, क्योंकि आप उसके हुक्मों पर नहीं चल रहे, आप उसके कहे को नहीं मान रहे जो हमारा खुदावंद कहता है। शख्सी तौर पर हम इस बात का फ़िक्र करें कि हम कहाँ खड़े हैं। मसीह यीशु ने जो कहा वो पूरा किया। उसने कहा मेरा सलीब पर चढ़ना ज़रूर है, और सलीब पर चढ़ा और उतरा, और उनसे कहा मैं जी उठूँगा, और वो जी उठा अपने कहे कौल के माफिक। अगर आज हम मुर्दा ही रहेंगे तो आप जानते हैं कि मुर्दा कहाँ जाएगा, दोज़ख में। लेकिन जो ज़िंदा है वो आसमान पर उठाए जाएंगे, जो मसीह में ज़िंदा हो चुके हैं, जो रूहानी बन चुके हैं, वो मसीह के साथ जलाली बदन पाएंगे और आसमान पर अपने खुदावंद के साथ सुकूनत करेंगे।
ضرورت بات کی ہے کہ وہ دلیری جو عورتوں نے کی ہے، جو محبت ان بہنوں نے دکھائی ہے، قبر پر آ کر اپنے مسیحا کے پیغام کو لیا اور پھر چھپایا نہیں، چھپ نہیں گئیں بلکہ بھائیوں کے پاس گئی، ان کو بھی بتایا، اور بھائیوں نے بھی اس پیغام کو چھپایا نہیں، شاگردوں رسولوں نے اس پیغام کو چھپایا نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے گواہ بن کر مسیح کا دنیا میں پھیل جانا ہے، کیونکہ انجیل کی ہم نے منادی کرنی ہے، مسیح کی قبر کی ہم نے منادی کرنی ہے، کیونکہ اس کی قبر خالی ہے، اس کی صلیب خالی ہے، وہ زندہ ہو چکا ہے، وہ یہاں نہیں بلکہ اب آسمانوں پر ہے اور جلد آئے گا۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح خداوند نے سارے عہد و قول پورے کیے ہیں وہ جلد آنے والا ہے اور ہم اس کی دلہن اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ جب خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم عید قیامت المسیح یعنی کہ عید کی خوشی، مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی منائیں، تو آپ پہلے خود زندہ ہوں، پھر آپ دیکھیں گا روحانی طور پر آپ کے اندر سے خوشی نکلے گی، آپ خوش ہوں گے کیونکہ آپ نجات یافتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ روحانی بن چکے ہیں، مسیح آپ کی زندگی میں زندہ ہو چکا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ کو بہت برکت دے۔ میری طرف سے عید قیامت المسیح سب کو مبارک ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔